اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان میں جیسے توحید کا عقیدہ ایک اہم عقیدہ ہے جس کے بغیر کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. آخرت کا عقیدہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس کی اساس پر انسان کے سارے اعمال کی، ساری زندگی کی اصلاح ہوتی. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر عقیدہ، یہ وہ عقیدہ ہے جس کے بغیر کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. اور یہ وہ عقیدہ ہے جو سارے کے سارے عقیدوں کو جوڑتا ہے. یہ وہ عقیدہ ہے جو سارے کے سارے عقیدوں کو باندھتا ہے. اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ اگر اس میں خرابی آ جائے، اس میں خلل آ جائے، اس کو کوئی نہ مانے تو پھر پورے کے پورے دین کی عمارت منہدم ہو جائے، ختم ہو جائے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم آخری نبی مانیں گے تو ہی یہ بھی مانیں گے کہ آپ کی کتاب آخری کتاب ہے، تو یہ بھی مانیں گے کہ آپ پر وحی کا سلسلہ مکمل ہو گیا ہے، اب کوئی نئی وحی نہیں آ سکتی. تو یہ بھی مانیں گے کہ آپ پر دین کی تکمیل ہو گئی ہے، اب اس دین میں کسی قسم کی ترمیم نہیں ہو سکتی، کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی مانیں گے کہ آپ کے صحابہ وہ آخری وہ شخصیات ہیں، وہ جانثار ہیں جن کے بعد کوئی اور ایسی شخصیت نہیں آ سکتی، چاہے وہ اپنے دین اور تقوی اور تمام تر معاملات میں کتنا ہی زیادہ تہجد گزار کیوں نہ ہو، نمازی کیوں نہ ہو، خرچ کرنے والا کیوں نہ ہو. اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں گے تو پھر یہ بھی مانیں گے کہ آپ کی ازواج مطہرات وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں. یہ سارے کے سارے عقیدے اس ایک عقیدے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. گویا کہ اگر اس ایک عقیدے کو کوئی شخص نہیں مانتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ بہت سی خرابیوں کو جنم دیتا ہے، پھر وہ بہت سی خرابیوں کا یقین رکھتا ہے، اعتقاد رکھتا ہے. پھر اب اسے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وحی کا سلسلہ ابھی بند نہیں ہوا. پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ دین میں کوئی ترمیم تبدیلی بھی ہو سکتی ہے. پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ازواج مطہرات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھیں، ان کے بعد بھی کوئی ایسی خواتین محترم ہو سکتی ہیں جیسے وہ محترم تھی. تو یہ ایک عقیدہ ایسی اساس ہے، ایسی بنیاد ہے جس سے دین جڑا ہوا ہے، دین کی اساس قائم ہے، دین کی بنیاد قائم ہے. اگر یہ بکھرتا ہے تو سب کچھ بکھر جائے گا.
اسی لیے اسی عقیدے کی اہمیت کے پیش نظر قرآن کریم کی 260 آیات ایسی ہیں جو اس ایک عقیدے کی بنیاد کو مضبوط کرتی ہیں۔ قرآن کریم کی 260 آیات کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 سے زائد احادیث ایسی ہیں جو اس عقیدے کی اہمیت کو بیان کرتی ہیں، اور اس عقیدے میں خرابی، خلل، یہ وہ چیز ہے جس نے ایسے ایسے فتنوں کو کھڑا کیا کہ جو فتنے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کھڑے ہوئے، اور اب تک مسلسل ان فتنوں کا امت سامنا کر رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں خبردار کیا، اور قرآن کریم نے بار بار اس چیز کی مسلمانوں کو تاکید کی، یاد دہانی کروائی کہ دیکھو اس عقیدے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اس عقیدے میں کوئی خلل خرابی نہ آئے۔ قرآن کریم نے واضح طور پر کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، اس لیے کہ جس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا، زندہ نہیں تھا۔ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور آپ خاتم النبیین بھی ہیں۔ خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ خاتم النبیین کا مطلب خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں بیان کی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ لا نبی بعدی یا خاتم النبیین کی تفسیر ہے، یہ اس کی تشریح ہے، یہ اس کی وضاحت ہے۔ جتنے بھی نئے فتنے ہیں، آپ ان فتنوں کی ایک نشانی ذہن میں رکھیں، صرف ایک نشانی، اور اس پہ آپ پرکھ لیں کہ یہ آدمی ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اور وہ نشانی یہ ہے کہ جتنے نئے فتنے ہیں یہ دین کی تعبیر کے لیے، دین کی تشریح کے لیے جو راستہ منتخب کریں گے، یہ وہ راستہ ہوگا جو امت مسلمہ کے 1400 سالہ مسلمہ عقائد سے ہٹ کے ہو۔ یہ دین کی وہ تشریح کریں گے جو 1400 سال میں کسی نے نہیں کی، اور یہ لوگ یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ دیکھو آج تک تمہیں کسی نے دین بتایا نہیں ہے، دین سمجھایا نہیں ہے، ہم پہلے وہ لوگ ہیں جو تمہیں یہ تعبیر، یہ تشریح اور یہ تفسیر دے رہے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ شخص کسی نئے فتنے کے لیے امت کو تیار کر رہا ہے۔ دین بھی واضح اور اس کی تعبیر اور تشریح بھی واضح۔ جیسے قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، ایسے اس کی تشریح اور تفسیر اور اس کی تعبیر، اس کا مطلب، اس کا مفہوم، اس کی حفاظت بھی اللہ نے اپنا ذمہ لی۔ تو قرآن کی آیات جیسے محفوظ ہیں، ایسے ہی ان کی تشریح، تعبیر اور تفسیر بھی محفوظ ہے، اور یہیں سے فتنوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ 1400 سال میں اس لفظ کی جو تشریح ہوئی ہے، میں آپ کو ایک نئی تشریح بتاتا ہوں، تو وہ نئی تشریح کیا ہے؟ وہ نیا فتنہ ہے۔ اور قرآن کریم میں اس بات کی طرف واضح اشارہ موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام الرسل ہیں، لیکن قرآن کریم ایک جگہ پہ 17 انبیاء کا تذکرہ کرتا ہے، اور 17 انبیاء کا تذکرہ کر کے قرآن کریم یہ کہتے ہیں اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخصیات ہیں، یہ وہ اللہ کے منتخب لوگ ہیں جنہیں اللہ نے منتخب کیا، ان کو اللہ نے ہدایت دی، تو آپ بھی انہی کے طریقے کی اقتداء کیجئے، پیروی کیجئے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو بطور دین کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے، یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی، یہ وہ تسلسل تھا جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اس کی تکمیل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی۔
کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ اور یہی بات قرآن کریم نے مشرکین کو بتائی کہ آپ جو بات کہتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، سارے نبی یہی بات کہتے آئے ہیں، سارے انبیاء کی بنیادی تعلیمات یہی تھی۔ اور اسی لیے جس وقت دین کی تکمیل کا اعلان ہوا تو وہ اعلان دراصل اسی بات کا اعلان تھا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک دین کی جتنی بھی تعبیر اور تشریح تھی اس میں ہر نبی کے دور کے مطابق ترمیم بھی ہوتی رہی، تبدیلی بھی ہوتی رہی، احکامات بدلتے بھی رہے، لیکن اب وہ دین اپنے عروج کو پہنچ چکا ہے، اب اس کی تکمیل ہو گئی ہے، اب وہ مکمل ہو گیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اسلام اللہ کی نعمت تھی، اب وہ نعمت مکمل ہو گئی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اب دین بطور اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے اللہ نے منتخب کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو ہدایت دی، جو امت کو تعلیم دی، یہ نئی باتوں کی تعلیم نہیں تھی، یہ انہی باتوں کا تسلسل تھا جو آدم علیہ السلام سے چلی۔ تو آج بھی اگر آپ صحیح دین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے راستہ یہی ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس عقیدے کی، اس آیت کی تشریح تفسیر 1400 سالہ دور کے اندر کیا کی گئی۔ تو خاتم النبیین آپ ہیں تو آپ نے خود اس کی تشریح کر دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور 1400 سالہ دور میں یہی تشریح، یہی تعبیر پوری امت نے مانی۔ قادیانی یہیں سے اپنے فتنے کا آغاز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں خاتم النبیین کی تشریح ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ خاتم کا لفظ لغت میں دیکھیں تو اس کا یہ مطلب ہے، نبیین کا یہ مطلب ہے، تو ان سے ایک اور تشریح نکلتی ہے۔ تو اس کے مطابق ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی اور رسول مانتے ہیں، یعنی پہلے قرآن کی تعبیر اور تشریح میں تبدیلی کرنی پڑی، پھر آگے نیا راستہ نکل آیا۔ یہ گویا کہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ہمارے ملک کا قانون تھا کہ دوسری مرتبہ کے بعد کوئی تیسری مرتبہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا، تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ ترمیم کر لیں، ترمیم ہو گئی تو اب تیسری مرتبہ بھی بن سکتے ہیں، چوتھی مرتبہ بھی بن سکتے ہیں۔ قرآن ایسی چیز نہیں، قرآن کی جو تشریح طے ہو چکی ہے اب کوئی نئی تشریح نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے آیات کی جو تفسیر طے کر دی ہے اب کوئی نئی تفسیر نہیں ہو سکتی، اور جو بھی آپ کو نئی تفسیر بتائے، نیا فلسفہ بتائے، دین کی نئی تعبیر اور تشریح بتائے، اور 1400 سال میں جو کچھ ہوا اس کو غلط کہے، تو یہ علامت اور نشانی ہے کہ یہ شخص ایک نئے فتنے کو جنم دے رہا ہے۔ ایسے ہی قادیانی جو دھوکہ دیتے ہیں، اس دھوکے میں یہ بات بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم کی جو آیات ہیں وہ آیات آپ کو پڑھ کے سنائیں گے، سوشل میڈیا پہ بھی آپ سنیں گے، اور وہ کہیں گے کہ دیکھیں کہ اس آیت کی یہ جو تفسیر ہے، یہ جو تعبیر ہے، اس لفظ کا لغت میں یہ مطلب ہے، تو لہذا اس کا مطلب صحیح یہ بنتا ہے، وہ نہیں بنتا جو تمہارے علماء تمہیں بتاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے فتنے کا نیا دروازہ کھلتا ہے اور ایک نیا عقیدہ جنم لیتا ہے۔ 1400 سال میں امت کا عقیدہ کیا ہے؟ امت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں اس بات کی پیشین گوئی فرمائی کہ آخری دور میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، رسول کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ وہ ایک مجدد کی حیثیت سے آئیں گے، آپ کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، اور دین کی تجدید کریں گے، اور اسلام کو غلبہ دیں گے، اور آپ غیر مسلموں پہ جزیہ مقرر کریں گے۔ لیکن
ان ساری باتوں کو دبانے کے لیے ضروری تھا کہ پہلے قرآن کے الفاظ میں ترمیم کی جائے، اور ترمیم کرنے کے بعد یہ کہا جائے کہ قرآن یہ کہتا ہے، لغت کے مطابق اس کی تشریح یہ ہے، تو لہذا عقیدہ یہ بنا ترمیم کے بعد، تبدیلی کے بعد، کہ عیسیٰ علیہ السلام اب دوبارہ نہیں آئیں گے۔ پہلے یہ کہا، پھر اس کے بعد یہ کہنا شروع کر دیا مرزا غلام احمد قادیانی نے کہ دراصل وہ عیسیٰ میں ہی ہوں جس کے بارے میں احادیث میں کہا گیا۔ ایسے ہی امام مہدی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 احادیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں ایک ایک چیز واضح کر کے بتائی، اور عقیدے کی علامت اور نشانی یہی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہوتی۔ آپ نے یہ بھی بتایا کہ ان کا نام کیا ہوگا، باپ کا نام کیا ہوگا، سلسلہ نسب کیسا ہوگا، شکل و صورت حسب نسب کیسا ہوگا، ساری چیزیں آپ نے احادیث میں بتائی۔ لیکن یہاں بھی یہی کیا، اپنی تعبیر، اپنی تشریح، اپنی تفسیر، اور پھر دعویٰ یہ کر دیا مرزا غلام احمد قادیانی نے کہ وہ مہدی، وہ دراصل میں ہی ہوں۔ تو ان سارے فتنوں کی بنیاد اور جڑ کیا ہے؟ 1400 سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تعبیر اور تشریح جو امت مسلمہ نے کی، اس سے ہٹ کے ایک نئی تشریح، اور یہی چیز فتنوں کو فروغ دیتی ہے، فتنوں کو کھڑا کرتی ہے۔ اور یہ جو قادیانی فتنہ ہے، اس کی بنیاد بھی یہی چیز ہے۔ انہوں نے قرآن کی آیات میں اپنی تشریح کی، اور اس سے سب سے پہلے یہ عقیدہ نکالا کہ آپ آخری نبی نہیں ہیں، اور آپ کے بعد نبی ہو سکتے ہیں لیکن اور قسم کے۔ قرآن کی آیات میں تبدیلی کی اور یہ عقیدہ نکال لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں اب دنیا میں آئیں گے، لیکن میں خود عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ قرآن کی آیات میں ترمیم اور تبدیلی کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو امام مہدی کے بارے میں تھی، ان کے بارے میں یہ کہا کہ وہ امام مہدی دراصل میں ہی ہوں جن کے بارے میں احادیث میں بتایا گیا ہے۔ اور قادیانیوں کی جو علامت اور نشانی ہے، ان میں سے بنیادی علامت یہی ہے کہ وہ آپ سے اگر بات کریں گے تو بات کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ ہے اس کے بارے میں پوچھیں گے، اس کے بارے میں آپ کو قرآن کی آیات کا حوالہ دیں گے، اور پھر وہ آپ کو لغت میں سے دکھائیں گے کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے۔ اور اس طریقے سے انسان راستے سے ہٹتا ہے۔ اور یہاں ایک اور بات میں عرض کروں، ہمارے راستے سے ہٹ جانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم ایک کی بات سنتے ہیں تو اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم جس عمل کو اپنائے ہوئے تھے، ہمارے ماں باپ جس عقیدے کو لے کر زندگی گزار رہے تھے، کیا اس کے بارے میں مجھے سوال کر لینا چاہیے یا نہیں کر لینا چاہیے، پوچھ لینا چاہیے یا نہیں پوچھ لینا چاہیے؟ ہمارے ہاں جو خرابی ہے وہ یہیں سے جنم لیتی کہ ہم نے کسی کی بات سنی اور ہم نے کہا کہ بڑی زبردست بات کی، بات تو اس کی دل کو لگتی ہے، بات تو اس کی عقل کو لگتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے جو بات آپ کی عقل کو لگتی ہے، آپ کے دل کو لگتی ہے، وہ درست بھی ہو۔ وہ عین ممکن ہے سراسر جھوٹ ہو، عین ممکن ہے کہ آپ اس شخص کے طریقہ واردات کو نہیں جانتے۔ تو کسی بھی طرف چلنے سے پہلے، چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی کئی طرح کے لوگوں کو سنتا ہے، کئی طرح کے مقرر ہے، کئی طرح کے اسکالر ہیں، ہر آدمی ایک اپنا اپنا دعویٰ کرتا ہے،
تو آپ اگر ایک کے دعوے کو لیں گے تو پھر دوسرے کے پیچھے لگیں گے، دوسرے کو چھوڑیں گے، تیسرے کے پیچھے لگیں گے، یہاں تک کہ آخر اینڈ یہ ہوگا کہ آپ سب سے متنفر ہو جائیں گے۔ تو یہ ہماری بھی غلطی ہے۔ دین کے بارے میں آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی شک و شبہ ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، آپ جس عمل پر تھے آپ اس عمل سے ہٹنا چاہتے ہیں، بدلنا چاہتے ہیں، تو آپ یک طرفہ بات سن کے ہٹیں گے تو یقیناً ٹھوکر کھائیں گے۔ اور اگر آپ اس بات کی تحقیق کریں، علماء سے پوچھیں، اور ان علماء سے پوچھیں جو واقعتاً علماء ہیں، جو آپ کو آپ کے سوالات کا تشفی بخش جواب بھی دے سکیں، جو آپ کی بات کو، آپ کے سوال کو بھی سمجھ سکیں، تو پھر آپ دائیں بائیں ہونے سے بچ جائیں گے۔ آج یہ جتنے نئے فتنے ہیں، ان نئے فتنوں میں جکڑے جانے والے جتنے بھی سادہ لو قسم کے لوگ ہیں، وہ دراصل اسی وجہ سے ان فتنوں میں مبتلا ہوتے۔ تو قرآن کریم نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو بھی محفوظ کیا، اور اس قرآن کے ساتھ ساتھ اس کی تعبیر، تشریح، تفسیر کو بھی محفوظ کیا، اور وہی تعبیر، وہی تشریح 1400 سالہ امت کے دور میں ہمیشہ چلتی آئی ہے۔ اور یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن پر کسی کا بھی کسی طرح کا اختلاف نہیں۔ علماء کے آپس کے اختلافات کوئی فروعی قسم کے مسائل میں ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو چیزیں ہمارے عقائد سے تعلق رکھتی ہیں، ان بنیادی عقائد میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ختم نبوت کے معاملے میں کوئی ایک مسلک نہیں، کوئی ایک تنظیم نہیں ہے، سارے مسالک، سارے مکاتب فکر، تمام علماء اپنے اپنے اعتبار سے جد و جہد بھی کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، اور ہر فورم پہ وہ اس کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں۔ تو خود قرآن کریم نے یہ عقیدہ بتایا، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوگا۔ اب اس تعبیر اور تشریح کی خرابی کی بنیاد کہاں سے پیدا ہوئی کہ یہ کہا کہ ہم اس تشریح کو نہیں مانتے جو 1400 سال سے ہو رہی ہے، ہم اپنی تشریح کرتے ہیں۔ اپنی تشریح کی تو اس میں سے راستہ نکال لی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جن فتنوں کی پیشین گوئی فرمائی تھی، ان میں سے یہ فتنہ بڑا فتنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، اور خواب میں آپ نے یہ دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن ہیں۔ ایک مرد کے لیے سونا پہننا چاہے تھوڑی سی مقدار میں بھی کیوں نہ ہو، وہ ممنوع ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو کام منع ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی منع ہوتا ہے، زیادہ دیر کے لیے بھی منع ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کام تھوڑی دیر کے لیے تو حلال ہے، زیادہ دیر کے لیے حرام ہے۔ بہت سے لوگ مسلمان ہیں، مسلمان کہلواتے ہیں، مرد ہونے کے باوجود وہ سونے کی چین پہنتے ہیں، سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں، چاہے وہ تھوڑے وقت کے لیے یا زیادہ وقت کے لیے۔ اگر ممنوع ہے تو پھر تھوڑے وقت کے لیے بھی غلط ہے، اور اگر وہ جائز ہے تو پھر تھوڑے وقت کے لیے بھی جائز ہے۔ تو آپ نے خواب میں یہ دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بڑا فکر مند ہوا کہ میں تو امت کو منع کرتا ہوں کہ مرد سونا نہ پہنے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں ہی یہ کہا گیا کہ انہیں پھونک مارو، تو جب میں نے پھونک ماری تو وہ دونوں کے دونوں ہوا میں اڑ گئے۔ تو میں نے اس خواب کی تعبیر یہ کی کہ 2 لوگ میری زندگی میں ایسے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور دونوں کے دونوں جھوٹے ہوں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی
ان دونوں لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اسود عنسی تھا جس نے سب سے پہلے آپ کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا، یمن سے تعلق رکھتا تھا، اور اس آدمی کا طریقہ واردات کیا تھا؟ ایک تو اس نے ایک گدھا پالا ہوا تھا جس کا نام تھا ذوالحمار، اس کا لقب تھا ذوالحمار۔ یہ گدھا کیا کرتا تھا؟ یہ گدھے کو کہتا تھا سجدہ کرو، وہ سجدہ کرتا تھا، یہ اسے کہتا تھا جھک جاؤ، وہ جھک جاتا تھا۔ لوگ اس بات کو دیکھ کر بڑے متاثر ہوتے تھے کہ جانور اس کی بات مان رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر یہ لوگوں کو غیب کی باتیں بتاتا تھا کہ فلاں دن یہ ہوگا، فلاں وقت میں یہ ہوگا، اور ان میں سے کچھ باتیں سچی ہو جاتی تو اس کے پیروکار اسے پورے معاشرے کے اندر پھیلاتے تھے۔ تو اس طریقے سے اس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو بہت سے لوگ اس کے ہم نوا ہو گئے۔ نجران کے لوگوں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ تم ہمارے پاس آؤ اور ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی تم سچے نبی ہو یا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجران کے عیسائیوں نے معاہدہ کر لیا تھا کہ آپ کو جزیہ دیں گے، اور بہت سے لوگ مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ تو جب یہ وہاں گیا، اس نے وہاں لوگوں کو باتیں سنائیں تو لوگ اس کی باتوں سے متاثر ہوئے، اور بہت سے لوگ اس کی نبوت کے دعوے کو سچ ماننے لگے۔ اور اس نے جب نجران اور یمن کے علاقے پہ قبضہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 2 صحابی ان علاقوں میں موجود تھے، جو لوگوں کو دین کی تعلیم بھی دیتے تھے اور دین سے آگاہی بھی دیتے تھے، ایک حضرت خالد بن سعید تھے اور ایک عامر بن حزم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو وہاں سے نکال دیا۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے ساری صورتحال بتائی، تو آپ نے خط لکھا اور نجران کے جو مسلمان تھے ان سے کہا کہ اسے قتل کر دو۔ چنانچہ مسلمانوں کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا تو اب انہوں نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ایک صحابی رسول تھے فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی چچا زاد بہن تھی جسے اسود عنسی نے اپنے پاس قید رکھا ہوا تھا۔ تو فیروز دیلمی نے اس سے ملاقات کی اور مسلمانوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہمیں ان پر حملہ آور نہیں ہونا چاہیے، جانی نقصان زیادہ ہو سکتا ہے، لوگ اس کے زیادہ پیروکار ہیں۔ تو فیروز دیلمی نے تدبیر کی اور اپنی چچازاد بہن کے ذریعے سے اس کے محل میں داخل ہو گئے اور اس کے گلے کو دبا کے اس کی گردن کو توڑ دی۔ اور جب اس کی گردن توڑ رہے تھے تو وہ عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکال رہا تھا، تو پہرے دار آنے لگے تو فیروز دیلمی نے کہا کہ تمہارے نبی پر وحی اتر رہی ہے، ابھی ذرا انتظار کرو۔ اتنی دیر میں اس کو قتل کیا اور باہر جا کے بتایا کہ اسود عنسی کو میں نے قتل کر دیا۔ تو اس کے پیروکاروں میں سے بہت سے لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے یہ انہوں نے بتایا کہ میں نے فیروز دیلمی کو قتل کر دیا ہے۔ تو یہ وہ فتنہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوا، اور اس کا علاج بھی آپ نے کیا کہا کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے اسے قتل کر دو۔ اور اس کے بعد دوسرا شخص جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبوت کا دعویٰ کیا مسیلمہ کذاب تھا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ اس نے آ کے اسلام بھی قبول کیا تھا لیکن بعد میں جا کے مرتد ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے 2 قاصد بھیجے اور خط لکھ کے بھیجا کہ میں آپ کو ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آدھے دنیا کے حصے پر آپ کی نبوت ہو، آدھے پر میری نبوت ہو۔ تو آپ نے جو قاصد تھے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہی جو مسیلمہ کذاب کا عقیدہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر سفیروں کو قتل کرنے کی اجازت ہوتی تو میں تم دونوں کو قتل کروا دیتا۔ یہ لوگ نبوت کے دعوے دار نہیں تھے لیکن ایک جھوٹے مدعی نبوت کے ماننے والے تھے۔ اتنے سخت الفاظ آپ نے فرمائے، اور پھر آپ نے خط لکھا، اور وہ خط یہ لکھا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ کذاب کی طرف خط ہے، اور اسے اسلام کی دعوت دی اور فرمایا دیکھو زمین اللہ کی ہے، اللہ جسے چاہے اس زمین کا مالک بنا دے، لیکن والعاقبۃ للمتقین، یہ یاد رکھو
کہ جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، انجام اسی کا اچھا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس نے بہت سے قبیلوں کو اپنا ہمنوا بنایا۔ آپ نے اسی کے قبیلے کے ایک بااثر آدمی کو بھیجا کہ اسے جا کے سمجھاؤ، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں مانتا ہوں۔ اور خود وہ شخص جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا وہ بھی اس کی باتوں سے متاثر ہو کر اسی کا پیروکار بن گیا۔ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا، اور اس کی شہرت کس وجہ سے ہوئی تھی؟ زبان کا بہت تیز تھی، لوگوں کو اپنی باتوں سے متاثر کر لیتا تھا، اور اس نے ایسا ایک سلسلہ باتوں کا جوڑ لیا تھا کہ یہ لوگوں کو سناتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ یہ وہ وحی ہے جو مجھ پہ آتی۔ لوگ اس کی بات کو سنتے متاثر ہوتے۔ جب اس کو دیکھا تو ایک خاتون نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے کہا کہ اگر نبوت کا دعویٰ کر کے اتنی شہرت ملتی ہے، اتنے لوگ پیروکار بنتے ہیں، تو اس نے بھی دعویٰ کر دیا۔ اس کا نام تھا سجاح، اور اس عورت کی بھی یہی بنیادی خوبی تھی کہ وہ زبان کی بڑی تیز ترار تھی۔ وہ جب لوگوں میں کھڑی ہو کے تقریر کرتی تھی تو لوگ متاثر ہوتے تھے، اور بڑے بڑے اس کے قبیلے کے جو سردار تھے وہ اس کے پیچھے لگ گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 11 بڑے بڑے لشکر ترتیب دیے۔ ان میں سے ایک لشکر تھا مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کے لیے۔ چنانچہ پہلا لشکر بھیجا جس کی قیادت حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، اسے شکست ہوئی۔ دوسرا بھیجا جس کی قیادت حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، اسے شکست ہوئی۔ تیسرا لشکر بھیجا جس کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، اور 13,000 مسلمان 40,000 مسیلمہ کذاب کے ماننے والے لوگ تھے۔ یہ لشکر جب آگے پہنچا تو یہ پتہ چلا کہ سجاح نامی وہ عورت جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ یمن پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ آپس میں پہلے ایک دوسرے کے ساتھ نمٹ لیں، پھر بعد میں مسلمان حملہ کریں گے۔ چنانچہ جس وقت مسیلمہ کذاب کو پتہ چلا کہ دونوں طرف سے حملہ ہو رہا ہے تو اس نے کہا کہ اس خاتون سے میں ملتا ہوں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس سے مذاکرات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میری بات بن جائے۔ تو اس نے بہت سے قیمتی تحائف دیے، بہت سے ہدیے اور گفٹ دیے، اور اس سے ملاقات کا وقت طے کر لیا، اور شرط یہ لگائی کہ ملاقات کے دوران کوئی بھی مسلح شخص پاس موجود نہیں ہوگا۔ تو جب ان کی ملاقات ہوئی تو مسیلمہ کذاب نے کہا بتاؤ تم پہ کیا وحی آتی ہے، اس نے کہا تم بتاؤ تم پہ کیا وحی آتی ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی اپنی وحی سنائی، اور ایسے الفاظ ہیں جو ناقابل بیان ہیں۔ تو مسیلمہ کذاب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں نبی مانتا ہوں، سجاح نے کہا میں تمہیں بھی نبی مانتی ہوں۔ دونوں نے ایک دوسرے کی نبوت کو تسلیم کر لیا۔ تو مسیلمہ کذاب نے کہا کہ جو آدھی دنیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ کے پاس تھی وہ میں تمہارے نام لکھ دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو پھر اس نے کہا پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ دونوں نکاح کر لیتے ہیں، اور نکاح کرنے کے بعد ہم دونوں مل کر ان سب سے لڑتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں۔ چنانچہ دونوں نے بغیر گواہوں کے نکاح کر لیا۔ جب سرداروں کو پتہ چلا تو ان کو بڑی غیرت آئی کہ بغیر گواہوں کے نکاح کر لیا ہے، اور حق مہر کیا ہے؟ اس نے کہا حق مہر کی تو بات ہی نہیں ہوئی۔ تو اس نے کہا جاؤ حق مہر پوچھو جا کے۔ تو سجاح گئی، اس نے کہا میرا حق مہر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ عشاء اور فجر کی 2 نمازیں معاف ہیں تمہارے امتیوں۔ جتنے بڑے بڑے سردار تھے سارے کے سارے متنفر ہو کے الگ ہو گئے، اور یہ عورت بھی پھر بعد میں الگ ہو گئی، اور بعد میں اس نے توبہ کی اور دار اسلام میں داخل ہو گئی۔ اب مسیلمہ کذاب سے تیسرا جو بڑا مقابلہ تھا جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا، یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ہوا۔ 40,000 اس کے پیروکار تھے اور 13,000 مسلمان تھے، اور یہ وہ پہلا معرکہ تھا جس میں مسلمانوں کا اتنا نقصان ہوا
جتنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ میں نہیں ہوا۔ آپ کے مدنی دور میں جتنی بھی لڑائیاں ہوئیں ان میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد تھی 259، صرف 259 10 سالہ دور میں۔ اور مسیلمہ کذاب کے ساتھ جو مقابلہ ہوا اس میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد 1200 تھی، جن میں 70 لوگ ایسے تھے جو بدری تھے اور بہت سے ایسے تھے جو حفاظ کرام تھے، اور 13,000 ان لوگوں کو جو مسیلمہ کذاب کے پیروکار تھے انہیں قتل کیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ فتنہ کتنا سنگین قسم کا فتنہ ہے جس کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے زیادہ صحابہ کی قربانی دلوائی۔ اور اس فتنے کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں کسی کو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ دوبارہ نبوت کا دعویٰ کر سکے۔ اس کے بعد پھر ہر دور میں کچھ نہ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا، لیکن وہ اتنا کامیاب نہیں ہوا۔ کامیاب نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ جہاں کوئی دعویٰ کرتا تھا تو مسلمان حکمران اسے پکڑتے تھے، فوری قتل کر دیتے تھے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک شخص نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ کوئی آدمی اس سے یہ دلیل بھی نہ مانگے کہ تم نبی ہو تو اپنی نبوت کی کوئی دلیل پیش کرو، اس لیے کہ اس سے دلیل مانگنا یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے، اس کی گنجائش ہی نہیں۔ اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ تمہیں اپنے عقیدے میں کوئی شک ہے۔ آپ نے کہا کہ اس کی دلیل بھی نہ مانگو، تو جو بھی نبوت کا دعویٰ کرتا اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ اور پھر ہمارے خطے کے اندر ایک شخص نے اپنی جماعت کی بنیاد رکھی 1890 کے قریب، اور پھر پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر اس کے بعد نبوت کا بھی دعویٰ کرتے۔ اور یہ سارے دعوے کرنے کے بعد پھر ان لوگوں نے اپنے فتنے کو مسلمانوں کے اندر بڑھانا شروع کی، اور جس انداز سے بڑھایا یہی مسلمانوں کا ان سے اختلاف اور جھگڑا ہے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے خود لکھا ہے۔ اس نے کہا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو مانے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ بھی مسلمان نہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے اور اس کے بعد مجھے نہ مانے وہ بھی مسلمان نہیں۔ اب یہی ہمارا قادیانیوں سے بنیادی مسئلہ ہے۔ ہمارے ملک میں تمام اقلیتیں رہتی ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، اور ان کو حقوق بھی دیے جاتے ہیں۔ ہماری حکومت ان کا تحفظ بھی کرتی ہے، ان کی جو ضروریات ہے وہ بھی پوری کرتی ہے، ان کی عبادت گاہیں بھی موجود ہیں اور وہ اپنی عبادتیں بھی سر انجام دیتی ہیں۔ لیکن قادیانیوں کا جو ہم سے مسئلہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مسلمان ہم ہیں، کافر تم ہو، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نام بھی اسلام کا استعمال کرنا ہے، ہم نے خود کو احمدی بھی کہلوانا ہے، ہم نے خود کو مسلمان بھی کہنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دنیا کے اندر چلنا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، مسلمان صرف وہی کہلوا سکتا ہے اپنے آپ کو جس کا ختم نبوت کے عقیدے پر ایمان ہے۔ مسلمان اپنے آپ کو وہی کہلوا سکتا ہے جو قرآن کو آخری کتاب سمجھے اور اس کے بعد کسی بھی شخص پر وحی اور نبوت کے دروازے کو بند سمجھے۔ تو یہ لوگ اسلام کا نام استعمال کر کے، مسلمانوں کا نام استعمال کر کے، اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہہ کے، اور اسی قرآن کی تلاوت کر کے، اسی کی آیات سے لوگوں کو دھوکہ دے کر یہ لوگوں کو دائرہ دین سے نکال رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ باقی کافروں جیسا نہیں۔
باقی کافر وہ خود کو کافر مانتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان سے کاروبار بھی کیا جا سکتا ہے، ان سے لین دین بھی کیا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ میل جول بھی رکھا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں دائرہ شریعت میں وہ بھی رہ سکتے ہیں، لیکن قادیانیوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ان سے نہ تعلقات رکھنے چاہیے، نہ ان سے لین دین کرنا چاہیے، نہ ان سے معاملات کرنے چاہیے، نہ ان سے رشتہ داری کرنی چاہیے، اور کسی قسم کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ براہ راست اس عقیدے پر محنت کر رہے ہیں کہ اگر اس عقیدے کو مان لیا جائے تو سارے دین کی اساس اور بنیاد ہی ختم ہو جائے، اور یہ وہ عقیدہ ہے جس کا تعلق براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے۔ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیرات، یہ آپ کی ذات کے اعمال ہیں، لیکن ختم نبوت کا عقیدہ وہ ہے جو آپ براہ راست آپ کی ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس لیے اس عقیدے پر بھی ہمارا پختہ یقین ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کام یہ کریں جو ہر مسلمان کے کرنے کا کام ہے کہ آپ قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ خود بھی اور بچوں کو بھی اس بات کی تعلیم دیں، سبق دیں کہ ہم ان مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ اور دوسرے نمبر پر جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ اس مقصد کے لیے جتنی بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، چاہے کسی مسلک سے بھی ان کا تعلق ہے، آپ کو ان کے طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے، کر بھی سکتے ہیں، لیکن جن کا بنیادی نقطہ نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ پہرہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کم از کم اگر حمایت نہیں کرتے تو مخالفت بھی نہ کریں۔ آپ ساتھ نہیں دیتے، آپ تعاون نہیں کرتے تو پھر آپ برا بلا بھی نہ کہیں۔ یہ ہر مسلمان کا ایک بنیادی فرض ہے جس کی ادائیگی اس کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ دو کام ہم خود بھی کریں اور اس کی باقاعدہ مہم بھی چلائیں۔ جو قادیانی ہوتا ہے وہ قادیانیت کو فروغ دینے کے لیے وقت بھی لگاتا ہے، پیسہ بھی لگاتا ہے، اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت بھی دیتا ہے، لیکن بطور مسلمان ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان دو کاموں پر خود بھی محنت کریں، اپنی اولادوں کو بھی لائیں، اور اس کے لیے کوشش بھی کریں